بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی پروگرام ترقی نسواں. سامعین و حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرا پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جن میں معاشرے کی ان خواتین کا ذکر کرتی ہوں جو معاشرے میں رہ کر بہت سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ہمارے معاشرے کو ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہیں. ایسے ہی ایک مہمان میرے ساتھ میرے پروگرام میں ہیں جو کہ اب بیشتر شعبوں میں بہت سارے شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ان کا نام سارہ اسد ہے، جو کہ ایک ٹیک انٹرپرینور ہیں، ایک اینکر پرسن ہیں اور ایک لیکچرر بھی ہیں، اور بہت سارے اپنے ایسے وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اس معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سارے شعبوں سے منسلک ہیں وہ. تو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں بلانے کا، مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. شکریہ میم کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. کیا آپ ہمارے ساتھ اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی ہمیں؟ آپ نے کہاں سے آغاز کیا، کس طرح سے؟ جی بالکل. میرا جو تعلیمی سفر ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی میرا ڈائیورس کائنڈ آف وہ ایکسپیرئنس میرا رہا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو جہاں سے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو کسی ایک ہی لائن پہ تھرو آؤٹ رہتے ہیں. بٹ میں نے جو میرا بیچلرز تھا وہ میرا سائیکالوجی میں تھا. پھر اس کے بعد میرا ماسٹرز جو ہے وہ میرا آ گیا جینڈر اسٹڈیز میں. پھر اس کے بعد جو میں نے ایم فل کیا وہ میرا دوبارہ سے آ گیا پروجیکٹ مینجمنٹ میں. اور ابھی جو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے پی ایچ ڈی کا تو وہ میرا ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ کرنے کا. نہایت ہی اچھی بات ہے. مطلب آپ ایک اس پہ کیوں نہیں رہی، اتنے زیادہ اپنی سبجیکٹ کا مختلف چناؤ کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ مجھے لگتا ہے عابدہ کہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک میرا اپنا انٹرسٹ رہا. دوسرا میں نے اپنے تعلیمی سفر میں ایک جس چیز کو بہت زیادہ فوکس رکھا وہ یہ کہ جب جہاں پہ مجھے لگا کہ اس وقت اس چیز کا زیادہ اسکوپ ہے، اس چیز کا زیادہ ٹرینڈ ہے، تو اس چیز کو میں نے زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی اور اس چیز میں زیادہ سے زیادہ اپنی ایبلٹیز جو ہے ان کو انشور کرنے کی کوشش کی. واہ، یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس طرف دھیان دیا. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی، جینڈر اسٹڈیز یہ جو ہمارا ہے، آپ نے اس کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جینڈر اسٹڈیز کے اوپر دھیان دیتے ہیں اور اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں. آپ کا کیا رجحان تھا اس کی طرف؟ بالکل رجحان بھی آپ کہہ سکتی ہیں، اور تھوڑا سا مجھے اس میں یہ تھا کہ جب میں نے اس کو ایز اے سبجیکٹ میں نے آپٹ کیا تو اس ٹائم پہ یہ ایک بہت ہی یو کین سے ایک بہت ہی یونیک اور ایک بہت ہی نئے لیول کی اسٹڈی تھی. اور اس ٹائم پہ جس میں نے تعلیمی ادارے سے کیا تو وہاں پہ سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پہ اس کو بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا گیا. اور اس ٹائم پہ یہ ایک بہت ہی، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ایک منفرد انداز کی یہ اسٹڈی تھی. تو مجھے اس میں سائیکالوجی میں ڈیفینیٹلی میرا انٹرسٹ تھا. بٹ جینڈر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے سبجیکٹس آ جاتے ہیں، جس میں سائیکالوجی بھی آ جاتی ہے، جس میں سوشیولوجی بھی آ جاتی ہے، جس میں اینتھروپولوجی بھی آ جاتی ہے. تو مجھے اس ٹائم پہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ الگ الگ، اس ٹائم پہ ہمارے پاس نارملی 3 آپشنز ہوتی تھی. تو اس میں نے سائیکالوجی کو بھی آپٹ کیا، میں نے اس میں اینتھروپولوجی کو بھی آپٹ کیا اور جینڈر کو بھی آپٹ کیا. اینڈ لکیلی میرا جینڈر میں ایڈمیشن ہو گیا، جو کہ ایک میری کہیں پہ میرے دل میں تھا کہ میں اس سبجیکٹ میں کر لوں. تو الحمدللہ اس ٹائم پہ میں پھر اس سبجیکٹ میں ہو گیا. دین میں نے پھر اس کو پڑھا اور پھر اگر میں دیکھوں تو پروفیشنل لائف میں پھر میں نے اس کو بیسیکلی اس طرح سے پریکٹیکلی اس کی کافی ساری اپلیکیشنس کو بھی اس طرح سے میں لے کر چلی. آپ نے اتنے قریب سے بھی دیکھا ہوگا ان چیزوں کو جو کہ اس سبجیکٹ میں ڈسکس ہوئی اور وہ جو ہمارے معاشرے میں پریکٹس ہو رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جب آپ سبجیکٹ وائز ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ زیادہ تر آپ کا فوکس ہوتا ہے تھیوری پہ. بٹ جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو آپ اسی سبجیکٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنس کا پارٹ رہی، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جہاں پہ اس کی جو بھی تھیوری ہماری اس میں رہی تھی اس کو پھر ہم نے پریکٹیکلی اپلائی کیا. یہ تو نہایت ہی اچھی بات ہے کہ جو آپ نے کیا اور آپ نے اس کو اپلائی بھی کیا. بہت ساری کم ایسی خواتین اور ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور موقع نہیں ملتا، مگر آپ ایک خوش قسمت ہیں. اتنا آپ نے اپنے سبجیکٹ بھی ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ جگہوں سے آپ نے پڑھا. اپنے پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے بارے میں اگر بتانا چاہیں مجھے تو.
بالکل اب جیسا کہ میرا تعلیمی اگر آپ دیکھا جائے تو تعلیمی حوالے سے میرا ایک بہت ہی ڈائیورس کائنڈ آف میرا فیلڈ رہا. اسی طرح سے اگر میں اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھوں, پیشہ ورانہ زندگی کو دیکھوں, تو وہاں پہ اگین میرا جو ایکسپیرینس ہے تھرو آؤٹ میرا آلموسٹ تقریباً 12 ایئرس کا میرا پروفیشنل ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اور اس میں بھی اگین اسی طرح سے ڈائیورسٹی ہے, اس میں بھی اگین اسی طرح سے آئی مسٹ سے ویریشن ہے. جس طرح سے جب میں نے اپنی پروفیشنل لائف کا اسٹارٹ لیا تو میں نے ایز ٹیچنگ اسسٹنٹ میں نے اسٹارٹ لیا, تو وہ ایک بہت ہی ورتھ لرننگ ایکسپیرینس تھا کہ آپ پڑھائی کے فوراً بعد ٹیچنگ کی آپ فیلڈ میں آ جاتے ہیں. کہنے کو وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ تھا, بٹ ایک ٹیچر کو اسسٹ کرتے ہوئے جتنی زیادہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ میں نے جس ادارے سے پڑھا وہیں پہ مجھے وہاں پہ اپرچونٹی مل گئی ٹیچنگ اسسٹنٹ کی, تو یہ ایک بہت ہی زیادہ پرائڈ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جس ادارے سے پڑھا وہیں پہ آپ اس ادارے کو سرو کرنے کے لیے آگے ہیں, اور پھر انہی ٹیچرز کی سپرویژن میں آپ اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیتے ہیں جن سے آپ نے پڑھا ہے اور جن کو آپ ایک ٹائم پہ ایز رول ماڈل ایز ٹیچرز آپ فالو کرتے رہے ہو ان کو. تو وہ ایک بہت ہی میرا ایک اچھا بہت ورتھ لرننگ ایکسپیرینس رہا, اور میرا ایکچولی میرے کیریئر کا سٹارٹ ہوا وہاں سے. اینڈ دین اس کے بعد پھر لیٹر آن اسٹیج پہ تقریباً 2011 کے اینڈ میں یا 2012 میں نے ریڈیو جوائن کیا. اب ریڈیو میں بھی میرے پاس اگین ویرائٹی تھی. میں نے ریڈیو پاکستان پہ بھی میں نے کام کیا, میں نے رفا ریڈیو پہ بھی میں نے کام کیا, اور ایک اور کیمپس ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں پہ بھی میں نے کام کیا. اور رفا ریڈیو سے میرا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ پرانا ہے, تقریباً 2012 سے 11 کے اینڈ سے 2012 سے میرا رفا ریڈیو سے تعلق ہے, اور تب سے میں یہاں پہ اینکرشپ کے فرائض بھی انجام دے رہی ہوں. ڈفرینٹ لیول پہ پروڈیوسرشپ بھی کی ہے, اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس کو بھی ڈیزائن اینڈ ان کے اس میں وائس اوور کیا ہے, اور پھر اس کے علاوہ لائیو ٹرانسمیشن کا, اور پھر اسی طرح سے یہاں پہ رفا کے بہت سارے پروگرامس میں پروموز میں وہاں پہ بھی میں نے اپنی قابلیت کو کہیں نہ کہیں نکھارنے اور بہتر بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر مزید وہاں سے آگے چلیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت ساری نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کا میں پارٹ رہی, ایز ٹرینر بھی, ایز ماڈیول ڈیولپر بھی, جو ان کی ٹریننگ سے ماڈیولز ڈیولپ ہوتے تھے اس میں نے اپنا رول پلے کیا. اینڈ دین کنسلٹنسیز جو ان کے ریسرچ ورک ہوتے تھے, ریسرچ اینڈ رپورٹ رائٹنگ کی ان کے کام ہوتا تھا, وہاں پہ میں نے اپنی سروسز کو انشور کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے آگے مزید اپنی فیلڈ کو جب سوئچ کیا تو کیونکہ میری ڈگری پروجیکٹ مینجمنٹ کی آ گئی, تو اگین وہاں پہ میں مینجمنٹ سائٹ پہ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کی سائٹ پہ میں آ گئی, اور میں نے کیونکہ ڈگری بھی اویل کر لی تو وہاں پہ پھر میں نے اپنی ایک رجسٹرڈ کمپنی جو ہے وہ میں نے بنائی. اور الحمدللہ پچھلے تقریباً 7 سال ہونے کو ہیں کہ میں ایک اپنی کمپنی ہے اس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں, اس کو میں رن کر رہی ہوں. اور بیسیکلی یہ ایک ٹیک انٹرپرینور ہے, اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سروسز ہوتی ہیں, جس طرح سے آج کل ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ بول بالا ہے, تو اس میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنی سروسز ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں, ان سروسز کو آفر کر رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو میری اس کی کمپنی کا بیسیکلی جو موٹو تھا وہ امپاورنگ یوتھ. سو بیسیکلی جس طرح سے ایز اے یوتھ میں نے اپنے آپ کو اپنی سروسز کو یا اپنی قابلیت کو انشور کرنے کی کوشش کی, تو وہاں پہ میرا ایک بلیف ڈیولپ ہو گیا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی قابلیت ضرور رکھی ہے. ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ ہم اس قابلیت کو بیسیکلی جانیں اور اس کو مزید نکھاریں. تو اس فلسفی کے ساتھ یا اس بلیف کے ساتھ میں نے جو ہے یہ اپنے اس والی سفر کا آغاز کیا, جہاں پہ میں نے اپنی کمپنی کی, اور وہاں پہ میں نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا اور یوتھ کو امپاور کرنے پہ ٹارگٹ کیا. تو وہاں پہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ ہم سروسز دیتے بھی ہیں وہاں پہ ہم یہی سروسز ہم سکھاتے بھی ہیں, اور اس میں ہم موسٹلی ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہماری ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جس میں ہم ڈفرینٹ ایج گروپس کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ پھر ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ لیول کی ہم ٹریننگس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ میرا رہا پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے.
ماشاء اللہ، یہ تو کافی زیادہ آپ اس میں آئی اور اپنے آپ کو آپ نے اتنا آپ جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ پہلے آپ کو اپنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ نکھار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے، اور آپ وہ خاتون ہیں جن کو یہ پتہ تھا کہ ان کی یہ صلاحیت، اور آپ نے اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں. ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب آپ ٹیک کی فیلڈ میں کیوں ہیں؟ بہت کم ہمیں خواتین ٹیک کی فیلڈ میں نظر آتی ہو، جیسے اپنے ٹیک آنٹرپرینور کا، تو ہمارے معاشرے میں آنٹرپرینوریل وومن بہت کم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل، دیکھیں ہمارے ہاں ایک جو ایک جو متھ بن چکا ہے کہ لگتا ہے کہ جی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیشہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں میلز کے ساتھ، مین کے ساتھ، یا ہمیں لگتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک بہت ہی ہارڈ فیلڈ ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرے نزدیک ہر فیلڈ کی ایک اپنی اپنی ویلیو ہے. ہر فیلڈ میں آپ کو ہارڈ شپس کا بھی یعنی کہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں تو کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. صرف جو ایک چیز جس کو آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے، ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے کنسسٹنسی اینڈ ڈیڈیکیشن. یہ اگر دو چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں زمانے کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. جہاں تک ٹیک انٹرپرینور کی بات آتی ہے تو جس طرح سے اگر آج کل ہم دیکھیں یا اگلے ہم 5 سے 10 سال تک اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھنا چاہیں، ویسے تو زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ یہاں پہ آج ہیں اور اگلے لمحے آپ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر لائف کے آپ تھوڑے سے پلان کی بات کریں کہ آپ نے اگلے 5 سال میں یا اپنے اگلے 10 سال میں کیا کرنا ہے، تو ٹیکنالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسکوپ جو ہے وہ اگلے 10 سال بھی رہے گا. ٹیکنالوجی ہمیشہ ریوائیو کرتی ہے. ٹیکنالوجی ہمیشہ ایسی ایک چیز ہے جو کہ ہر 5 سے 7 سال کے بعد ایوالو کرتی ہے ایک نئے انداز میں، اور خاص طور پہ جب سے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے تو وہاں پہ ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ اسپریڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آج آپ دیکھیں گے تو ہارڈلی کوئی 10% عوام ہوگی جس کے پاس نارمل وہی جو ہمارے بٹنز والے فون ہیں، ورنہ سب کے پاس یہ اسمارٹ فونز ہیں. آئی فون ہے، یہ والا فون ہے. تو یہ جو فون ہے یہ آپ کے ہاتھ میں صرف فون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پورے کا پورا ایک گیجٹ، ایک پوری کی پوری دنیا، ایک پورے کا پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو آپ ایٹ دا سیم ٹائم آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے لگژری پرپس کے لیے یوز کریں، آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی پروڈکٹیو پرپس کے لیے یوز کریں. ٹھیک ہے، آپ کے فون میں واٹس ایپ ہے، آپ کے فون میں انسٹا ہے، آپ کے فون میں ٹویٹر ہے، آپ کے فون میں فیس بک ہے. اب یہ وہ تمام میڈیمز ہیں جہاں پہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی پروڈکٹیو مینر کے لیے، یعنی کہ آپ اس کو ارننگ پرپس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگین اب وہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا کہیں نہ کہیں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کے سائڈ پہ. اور پھر اگین آج کل ٹیکنالوجی اتنی اسمارٹ ہو چکی ہے کہ سمپلی آپ جسٹ 1 کلک پہ بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی بیسس پہ. تو یہ سب چیزیں جب میں نے ان کو تھوڑا سا آبزرو کیا، ان کو اینالائز کیا، تو الٹیمیٹلی میرا کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا گیا. اینڈ اگین اس کو پھر میں نے ایز پروفیشن ٹارگیٹ کیا. تو وہاں پہ پھر ٹیک انٹرپرینور جو ہے وہ بیسیکلی ریسنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، اتنا بھی یہ ریسنٹ کانسیپٹ نہیں ہے، بٹ 5 years بیک اس کی ہسٹری ہے، جس میں بیسیکلی ٹیکنالوجی کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو آپ کس طرح سے انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں. انٹرپرینورشپ مطلب کہ آپ اسمال بزنسز رن کر سکتے ہیں. آج کل اگر میں ٹیکنالوجی انٹرپرینورشپ میں دیکھوں تو اس وقت بلاگنگ ہے، اس وقت آن لائن ارننگ ہے، اس وقت رائٹنگ ہے، ڈراپ شپنگ ہے، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو آپ بہت سارے بزنسز آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی یا ٹیک انٹرپرینورشپ کے ڈومین میں آتی ہیں. سو وقت کے تقاضے کو بھی دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اسپیشلی یوتھ کو اسمارٹ انف ہونا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو ٹیک انٹرپرینورشپ ہے یا ٹیک کا کوئی بھی شعبہ ہے وہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں ہے، اس میں کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی اس کا سفر ہو، اس میں مشکلات بہت آتی ہیں. تو آپ کی بھی زندگی میں آئی ہوں گی. اب اتنا لمبا سفر، تعلیمی سفر بھی اتنا لمبا آپ نے طے کیا اور آپ بیشتر جو شعبوں سے منسلک ہے، تو ایسی کوئی مشکلات جو آپ کو جنہوں نے تنگ بھی بہت کیا ہو اور موٹیویٹ بھی کیا ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، جب آپ بات کرتے ہیں نا
سفر کی آپ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی سفر آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا جو کہ مشکلات سے پر نہ ہو. ڈیفینیٹلی ایسے ہی تو قرآن پاک میں نہیں کہا گیا نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, مطلب مشکل ایگزسٹ کرتی ہے, مشکل ایگزسٹ کرے گی تو اس کے بعد آپ کو آسانی ملے گی. سو بیسیکلی ہر سفر میں, اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت میں کہوں گی کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزار کے آسانی دیتا ہے. تو جو آزمائش کے بعد آپ کو یا مشکل کے بعد آپ کو آسانی ملتی ہے, اس آسانی کی قدر بھی ہوتی ہے. ہر چیز اگر آپ کو بآسانی مل جائے تو اس کی شاید وہ قدر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی لائف میں بہت ساری مشکلات آئیں, اسپیشلی میں بات کروں گی ٹائم کے حوالے سے بھی مشکلات آئیں. یعنی کہ کچھ میں نے زندگی میں ایسے بھی میں نے اپنے معاملات کیے جہاں پہ میں نے ایک ساتھ 3-4 چیزیں کی. ملٹائی ٹاسکنگ جو ہے وہ ایک میری بڑی فیورٹ قسم کی وہ میری ایک رہتی ہے, کیونکہ اس میں انسان سیکھتا بہت کچھ ہے. تو وہاں پہ مجھے وقت کے لحاظ سے بھی مشکلات آئیں, یعنی کہ ایک ساتھ 3-4 چیزوں کو وقت دینا اور ان کو مینیج کرنا ڈیفینیٹلی وہ ایک تھوڑا سا مشکل طلب کام ہوتا ہے. اس میں ایٹ دا سیم ٹائم مینجمنٹ کی چیزیں بھی, کہ آپ ایک ساتھ 3-4 چیزوں کو آپ مینیج کیسے کریں گے. اور پھر جیسا کہ آپ نے میرے تعارف میں, اور تو بہت سارے آپ نے میرے شعبے گنوائے, لیکن ایک جو میری زندگی کا سب سے بڑا شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی. میں یہی سوال میں کرنے والی تھی میم آپ سے اس کے بعد. بالکل ایسا ہی. بیچلر لائف نو ڈاؤٹ اس کا بھی ایک اپنا ایک سفر ہوتا ہے, اس کی بھی اپنی کچھ مشکلات ہوتی ہیں, لیکن شادی شدہ زندگی میں اس میں آپ کی رسپانسبلٹیز کا سپین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں شادی شدہ زندگی کو بھی مینیج کرنا, اپنی پروفیشنل لائف کو بھی مینیج کرنا, ادر دین پروفیشنل لائف آپ کی کچھ ہابیز, کچھ آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, ان ایریاز آف انٹرسٹ کو بھی فوکس کرنا. تو آل آف سڈن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کے اراؤنڈ ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے اس لائف کو بھی مینٹین رکھنا ہے کہ یعنی کہ آپ کی پرسنل لائف یا آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بھی اس سے انفلوئنس نہ ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آپ کی جو پیشہ ورانہ زندگی میں یا آپ کے انٹرسٹ کی بیس پہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس نہ ہو. تو یہ بھی اگین ایک بہت بڑا ٹارگیٹ تھا میرے لیے, اس کو دیکھنا, اس کو اچیو کرنا. تو وہ بھی ایک مشکل وقت میں نے دیکھا جہاں پہ آپ اپنی ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ کس طرح سے مینیج کریں. لیکن جب انسان کا فوکس ہو, انسان کی ڈیڈیکیشن ہو تو چیزیں ہو جاتی ہیں. سو ٹائم مینجمنٹ, پھر اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ملٹائی ٹاسکنگ کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے, اس کو کس طرح سے آرگنائز رکھنا ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک دوسری مشکل تھی جس کو مجھے سارے سینیریو میں دیکھنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ بینگ فیمیل جو ہے وہ ایک بہت بڑا سم ٹائم کویسچن مارک ہوتا تھا. یعنی کہ آپ نے اگر کہیں پہ موو کرنا ہے تو آپ نے اکیلے موو نہیں کرنا, آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں ساتھ میں کوئی چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم کسی ایک بندے کو اپنے لیے اپنے ساتھ تیار کرنا کہ جی آپ مجھے اس میں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ میں اپنی اس چیز کو کر سکوں. اور اس میں ڈیفینیٹلی میں اس میں جو میرے گھر کے جتنے بھی مرد حضرات رہے, چاہے وہ میرے والد کی صورت میں, چاہے میرے بھائی کی صورت میں, چاہے میرے شوہر کی صورت میں ان کو ڈیفینیٹلی اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ میرا اس سلسلے میں بھرپور ساتھ دیا. میری مدر نے ہمیشہ بہت زیادہ رول پلے کیا کہ جہاں پہ میں نے کسی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے ڈیفینیٹلی میرے اراؤنڈ چیزیں آسان کرنے کی کوشش کی. جو میں نے اپنے میل ممبرس کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے بہت اس سارے سلسلے میں ساتھ دیا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم مشکلات بھی رہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم میرے لیے چیلنج بھی بنی کہ میں نے ان ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں یو کین سے گریسپ کرتے ہوئے, ان ساروں کو مینیج کرتے ہوئے میں نے آگے چلنا ہے. تو یہ کچھ مشکلات رہیں میری زندگی میں. یہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ان مشکلات کا, بات سچ ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں سفر پہ تو اتنے مسئلے مسائل اور مشکلات تو آتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ نے سنا ہوگا ایک وہ ہے کہ جب سونا بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں سے پیوریفائی ہو کے تب وہ پھر ایک سونے کی شکل میں آتا ہے, اور اس کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. تو اللہ نے اتنی مشکلات بھی اسی لیے دی کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے, اور جو آپ اپنے لیے کر رہی ہیں آپ معاشرے کی خواتین کے لیے ایک مثال ہیں. میم ایک سوال
پوچھنا چاہوں گی کہ اب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایک اینکر پرسن بھی ہے, آپ نے ریڈیو میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی, آپ رفا کے ساتھ بھی رہیں اور ابھی بھی ہیں رفا کے ساتھ, تو ایز اے اینکر پرسن جب آپ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہوتی ہیں تو ایسی کن باتوں کا خیال رکھتی ہیں, اور اپنے آپ کو کیا مطلب جب آپ اس کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو کس طرح اپنے آپ فیل کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا, اس میں آپ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, دیکھیں ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے, میرا کیونکہ زیادہ میرا ہمیشہ کام رہا ریڈیو کے حوالے سے, اینکرشپ میں نے کی ضرور, میں نے لیٹس سے میں نے یونیورسٹی کے بہت سارے ایونٹس کو میں نے ہوسٹ کیا, میں نے اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامس میں, یا جس طرح سے اپنا اگر پروفیشنل لائف ادر دین ریڈیو میں بات کروں تو وہاں پہ اکثر جس طرح سے آپ کی پروفیشنل میٹنگز ہوتی تھیں تو وہاں پہ اگین میں نے ایز میڈیٹر کا رول میں نے پلے کیا, ماڈریٹر کا رول میں نے اس میں پلے کیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ریڈیو کی اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں, جس طرح سے بھی آپ کا سوال بھی ہے, تو ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پہ آپ صرف اپنے الفاظ, اپنے کانٹینٹ اور اپنی آواز کے تھرو جو ہے آپ اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہیں. اگر آپ کے الفاظ کا چناؤ مہذب نہیں ہوگا, یا اگر آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے اس کی بات میں وزن نہیں ہوگا, تو الٹیمیٹلی آپ کا لسنر جو ہے وہ سوئچ کر جائے گا ٹو دا نیکسٹ چینل. ٹھیک ہے, سو ریڈیو میں اگر آپ بات کریں کہ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے, تو ریڈیو میں بینگ این اینکر آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ سب سے پہلے یہ کہ آپ جو کانٹینٹ آپ اپنے آڈینس کے ساتھ, اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ ایسا کانٹینٹ ہے کہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ رہے گا؟ کیا آپ نے لفظوں کا چناؤ ایسے کر رکھا ہے کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گی؟ یا آپ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس پہ بات کی جائے یا نہیں کی جائے؟ انفارچونیٹلی میں آج کل اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگوں کو جو کہ سم ٹائم اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس میڈیم پہ بیٹھ کے شاید اس ٹاپک پہ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کی جا سکتی, یا اس انداز میں نہیں کی جا سکتی جس طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک اس میڈیم کو میں کہوں گی کہ کہیں پہ تباہی کی طرف ہم نے لے جانا شروع کر دیا. سو بینگ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک سکسیسفل اینکر کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس میڈیم پہ آ کے کن باتوں کا دھیان رکھے, تو میں اس میں 3 چیزیں کہوں گی کہ ایک تو یہ کہ آپ جو کانٹینٹ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا آتھینٹک کانٹینٹ ہے. سیکنڈلی یہ آپ کا جو سلیکشن آف ورڈس ہے وہ آپ کا کس طرح سے ہے, اور تھرڈلی یہ کہ آپ اس کو کتنے آسان اور کتنے مہذب انداز میں آپ اس کو شیئر کرنے جا رہے ہیں. ورنہ نارملی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب یہاں پہ اس سیٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم جس طرح سے چاہیں بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے دوسرے اینڈ پہ جو آپ کا لسنر آپ کو سن رہا ہے کیا وہ آپ کی بات سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا. لیٹس سے اگر ہم رفا ریڈیو کی بات کریں تو ہماری میجورٹی آڈینس جو ہے وہ ہمارے ڈرائیور حضرات ہوں گے, ہمارے وہ خواتین و حضرات ہوں گے جو کہ اپنے گھر میں یا اپنی شاپ میں یا اپنے کوئی جو ان کا مطلب کہیں پہ کوئی ان کی شاپ ہے, کوئی ان کی ریڑھی ہے یا کوئی اس طرح کی جگہ, وہاں پہ وہ آپ کو سن رہی ہوں گے. یا آن دا ادر ہینڈ آپ کے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنے کسی آفس کے اندر بیٹھ کے وہ آپ کو سن رہے ہیں. تو آپ نے ان دونوں طرح کے گروپس کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو بھی میری بات سمجھ آ جائے, ان کو بھی میری بات سمجھ آ جائے. تو اس میں اگر آپ بائی لنگول میں آپ جانا چاہیں گے, یعنی کہ اردو یا انگریزی دونوں زبانوں کا آپ استعمال کریں گے, تو ان کے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہوگا. تو آپ جب بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے میڈیم کے تھرو اپنا کانٹینٹ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ اس کو انگلش میں اگر آپ نے بولا تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو اردو میں بھی ادا کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آئے. جب تک لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تب تک وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کانٹینٹ جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ایک سکسیسفل وے میں ڈیلیور ہو, تو اس میں پھر آپ ان چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں گے. یعنی ایز اے اینکر آپ نے دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا. Exactly. نہایت ہی اچھی بات ہے. مطلب بہت سارے آپ نے جو بات کی نا, ہمیں واقعی بہت کم پلیٹ فارم پہ یہ چیز نظر آتی ہے. صحیح. گفتگو کا سلسلہ جتنا بھی کیا جائے کم ہوگا, مگر ہمیں اپنا پروگرام ختم کرنا ہوگا. چاہتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جو ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں آپ کی طرح, اور بھی بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو کچھ بن رہی ہیں یا کچھ بن چکی ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ اچھا, پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ آف کورس
فیمیلز کا ہمیشہ سے جو ایک ان کا براٹ اپ ہوتا ہے اس میں بھی شاید ان کو اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, اور سم ٹائم اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں لیکن اپرچونیٹیز مل جانے کے بعد ہم ان کو اس طرح سے اویل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائم ہوتی ہیں کچھ آپ کے فیملی کی کچھ ویلیو سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو شاید الاؤ نہیں کر رہا ہوتا, سم ٹائم آپ کی کچھ اور ایسی ہرڈلز آ جاتی ہیں, کچھ اور ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جن کو آپ اپنے پہ حاوی کر کے اپنی اس اپرچونیٹی کو لوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس موقع پہ جتنی بھی ابھی مجھے اس وقت بہنیں, مائیں, بیٹیاں جو بھی مجھے سن رہی ہوں گی یا دیکھ رہی ہوں گی, ان کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ زندگی صرف 1 2 4 دن کی نہیں ہے. زندگی میں آپ نے 8 دن گزارنے ہیں, 10 دن گزارنے ہیں, 1 دن گزارنا ہے, 2 دن گزارنے ہیں. اپرچونیٹیز آپ کو ہر 10 سیکنڈ کے بعد ملتی ہیں. ایک ہمارے ٹیچر تھے جو کہتے تھے کہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد اپرچونیٹی کی بس آپ کے سامنے آ کے رکھتی ہے, لیکن سکسیسفل وہی ہوتا ہے جو کہ اس چیز کو سمجھ سکے. ہم بہت سارا ٹائم گزار دیتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے, ہم بہت سارا ٹائم گزار دیتے ہیں بلا وجہ کی سوچوں کو اپنے اوپر حاوی کر کے, ہم بہت سارا ٹائم ایسے ہی گزار دیتے ہیں جہاں پہ ایک کام جو کہ 10 منٹ میں ہو سکتا ہے ہم اس کو 25 سے 30 منٹ پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں, اپنی زندگی کو ہم تھوڑا سا اس میں پلاننگ کو لے کر آ جائیں, اور ہمیں جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں اس کے لیے ہم تھوڑا سا فوکسڈ ہو کے سوچ سکیں کہ ہم نے اس اپرچونیٹی کو گین کیسے کرنا ہے. اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنا لیں. ہمارا اگر کسی چیز میں انٹرسٹ ہے تو ہم اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ اظہار کرنا سیکھ جائیں. اب اگر ہم اظہار کر لیتے ہیں تو ہم اس پہ تھوڑا سا ہمبل وے میں, ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ ہم نے کسی سے ہم نے لڑ جھگڑنا ہے اور ہم نے کسی سے برے انداز میں یا بدتمیزی میں بات کرنی ہے. عورت کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ دھیمے اور ہمبل لہجے میں بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دھیمے لہجے کے ساتھ ہم اپنی خواہشات کا اظہار کریں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایسا ضرور ہوگا جہاں پہ ہماری اس چیز کو سنا جائے گا, سمجھا جائے گا. تو بیسیکلی ہم نے ایزرٹیو ہونا ہے, ہم نے اگریسو نہیں ہونا, اور اس میں ہم اپنی اس اپرچونیٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جب ہم ایک اپرچونیٹی کو اویل کر لیں, مانا کہ شادی شدہ زندگی جو ہے وہ اٹسیلف بہت ساری آپ کے سامنے رسپانسبلٹیز لا کے رکھ دیتی ہے, جہاں پہ آپ شاید اپنے شوق کو یا اپنے اظہار کو اس طرح سے نہیں کر پاتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے. اگر آپ وہی اپنی لائف میں پلاننگ لے آئیں گے اور اپنی لائف کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں گے اور تھوڑا سا ملٹی ٹاسکنگ ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ ان سب چیزوں کو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت بے تحاشا قابلیت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار غور و فکر کرو, غور و فکر کرو. تو غور و فکر جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ ایک چیز پہ سٹک نہ ہو جائیں, آپ ایک چیز کے اندر جڑ کے نہ رہ جائیں. آپ غور و فکر کا سفر اپنا وہ جو ایک سرکل ہے اس کو ہمیشہ آپ جاری و ساری رکھیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی, ملتی رہیں گی, جہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں بھی آتی رہیں گی اور آپ کو نئی سے نئی چیزیں دریافت کرنا یا نئی سے نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اور اس سارے کے بعد ایک چیز جو میں بہت زیادہ ہمیشہ اپنے پروگرامز میں, اپنے ایونٹس میں یا کہیں پہ اگر مجھے موقع ملتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ محفل کرنے کا, تو اس میں کرتی ہوں کہ اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. اور اللہ کی مدد کو ساتھ رکھیں, ڈیفینیٹلی وہ ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, لیکن اس ذات کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کو پکارا جائے. تو جب بھی آپ اپنے ہر دعا میں اور اپنے ہر لمحے میں یا اپنے ہر کام سے پہلے یا کہیں پہ آپ کو اگر کہیں پہ کوئی فیصلہ لینا ہے اس سے پہلے آپ اللہ کی ذات کو پکار لیں اور یہ کہہ لیں کہ اللہ اس میں جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے سامنے لے آ, تو یقین مانیے آسانیاں یا آسانی نہیں لیکن جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ خود بخود آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں اس طرح سے کی, اور یہی میں آج اس پروگرام کے توسط سے میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کو آپ اپنی لائف میں اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی بہت ہی ایک کامیاب سفر شروع ہو جائے گا, یا آپ کو کامیابیاں جو ہیں وہ بہت تیزی سے ملنا شروع ہو جائیں گی. جزاک اللہ میم. آپ کی جو زندگی کا سفر تھا اور جتنی بھی آپ نے باتیں کی, یہ ایک ہمارے لیے اور ہماری پاکستانی عورتوں کے لیے, معاشرے میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے اور ایک عملی نمونہ ہے. اور یہ صرف باتیں نہیں, آپ کی ایک کہانی ہے جو کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ان خواتین تک جو کہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, ڈر رہی ہیں کچھ کرنے سے, تو یہ ان کے لیے ایک مثال ہے. آپ کے ساتھ میں بہت اچھا لگا ہمیں.
प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी सारा असद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें आगाह किया और वो मुश्किलात जो उन्होंने देखी और अपने तालीमी सफ़र के बारे में, और ये हमारे पाकिस्तानी माशरे के लिए और जितने भी हमारे माशरे में मौजूद ख़वातीन हैं उनके लिए एक अहम मिसाल हैं। हमें प्रोग्राम के बारे में आगाह करने के लिए हम हमारे FM 102.2 रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पेज पर इनबॉक्स कीजिएगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो आगाह कीजिएगा। अपनी मेज़बान आबिदा खान और इंजीनियर वाजिद महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।